السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے یہاں رہ رہی تھی، لیکن آج 5 اکتوبر ہے اور میری پوتی کی ہے برتھ ڈے۔ میری بیٹی کو بھی ٹائیفائیڈ ہے اور میری پوتی کو بھی ٹائیفائیڈ ہے، اور دونوں کا ہی پرہیز چل رہا ہے۔ تو اسے بھی انجیکشن لگ رہے ہیں اور اسے بھی انجیکشن لگ رہے ہیں، کیونکہ آمنہ میری پوتی کا بھی ٹائیفائیڈ پازیٹیو آیا تھا، تو بہت کیئر کرنی پڑ رہی ہے۔ آج 5 اکتوبر ہے اور میری پوتی کی برتھ ڈے ہے، تو اس کی فرمائش تھی کہ میں پیزا لائیں اور میرے لیے اچھا سا کیک لے کر آئیں، لیکن ڈاکٹر نے بازار کا تمام سامان لے کر کھانے کے لیے منع کر دیا۔ تو آج 5 اکتوبر ہے تو میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی ہوں، کیونکہ آج آمنہ کی برتھ ڈے کا کیک بھی بنانا تھا اور اسے وش بھی کرنا تھا۔ تو یہاں پر میں کیک کی تیاری کر رہی ہوں، ایک اسکوائر میں کیک بناؤں گی اور ایک گول کیک بناؤں گی، تو بس اسی کی تیاری یہاں پر کر رہی ہوں، کیونکہ کریم والا کیک نہیں کھانا ہے بچی کو، کیونکہ چکنا بالکل منع کیا ہے، آئل گھی بٹر کا استعمال بالکل ڈاکٹر نے روک دیا ہے جب تک انجیکشن لگ رہے ہیں، تو منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ بچوں کو چاکلیٹ کیک بنا کے کھلا دوں، تو بس بچے تو خوش ہو ہی جائیں گے۔ تو آج میں بنا رہی ہوں چاکلیٹ کیک۔ تو بہت دفعہ آپ کو کیک کی ریسیپی دے چکی ہوں، تو بس سوچا کہ انگریڈینٹس وغیرہ میں میجر نہیں کر کے بتاؤں گی، بس آپ کے سامنے کیک بنا رہی ہوں۔ میں بہت دفعہ بنا چکی ہوں، اور کیک کے کوئی ایک ورائٹی نہیں ہوتی، کیک کی مختلف ورائٹی ہوتی ہیں۔ تو بس میں یہاں پر چاکلیٹ کیک بنا رہی ہوں، اور اوپر ٹاپنگ دیکھتے ہیں، یا تو میں گناش ڈالوں گی یا پھر صرف چاکلیٹ سے اس کو کور کر دوں گی، کوکنگ چاکلیٹ اوپر ڈال کے اس کو گرم پہ ڈال کے اس کو میلٹ کر دوں گی، وہ جو بھی کروں گی وہ بات کی بات ہے۔ ابھی میں چاکلیٹ کیک اسپنج بنا رہی ہوں، تو بیٹر میں نے زیادہ رکھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہاں بتانا بھول گئی ہوں آپ کو کہ ثانیہ کی طبیعت خراب ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے بہنوں کو ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے، بہن بھائی سبھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو ماریہ حیدرآباد سے بہن کی طبیعت پوچھنے آئی ہوئی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ میں گھر پہ آ چکی ہوں، تو آپ بھی گھر پہ ہی آ جاؤ۔ تو ظاہر ہے وہ بھی بھتیجی کے برتھ ڈے میں بھی شریک ہے، تو بس ماریہ کے بچے ہیں، ثانیہ کے بچے ہیں، اور آمنہ اور عبداللہ ہیں، یہی 6 بچے ہیں اور ہم ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک گول اور ایک اسکوائر میں کیک بنا لیا جائے، تاکہ بچے کیک شوق سے کھاتے ہیں۔ اور میرے بچوں کا، ماریہ کا اور بابر کا بھی فیوریٹ ہے چاکلیٹ کیک، کیونکہ ماریہ کریم والا کیک نہیں کھاتی، تو وہ بھی چاکلیٹ کیک ہی کھاتی ہے، یا تو براؤنی کھاتی ہے یا کہ چاکلیٹ کیک کھاتی ہے۔ تو بس میں نے سوچا کہ سبھی کا بھلا ہو جائے گا اور بچی بھی خوش ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کتنے بھی گفٹ لا دیے جائیں، آمنہ کے لیے اس کے بابا لے کر آئے ہیں، ٹینٹ لے کر آئے ہیں اس کے لیے بچوں کا، اور اس کا میک اپ باکس آیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو میں نے سوچا کہ بس کیک بنا لیا جائے تو بچی خوش ہو جائے گی، اور وہ بہت زیادہ خوش تھی، تیار ہو گئی تھی اور کہہ رہی تھی دیدا آپ میرے لیے کیک بنا رہی ہیں، آپ میرے لیے کیک بنا رہی ہیں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا میں آپ کے لیے کیک بنا رہی ہوں۔ تو بس بہت زیادہ مصروف ہوں، چھوٹی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، آج دوپہر کو ہی پہنچی ہے وہ، اور دوپہر کو ہی پہنچی ہے، اور اس کی ساس تھیں اور پھوپھی ساس تھیں ساتھ میں، تو وہ ثانیہ کی طبیعت پوچھنے کے بعد اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ اپنے اور دیگر رشتہ داروں میں چلی گئی ہیں، اور 2-3 دن کے لیے وہ ادھر ہی کراچی میں ہیں۔ تو
ماریا اپنی بہن کے پاس رک گئی ہے تو مجھے بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو گئی ہے. تو دوپہر کو ان لوگوں کے آنے کا تھا تو میں نے چکن پلاؤ بنا لیا تھا, رائتا سیلڈ وغیرہ بنا لیا تھا. تو بس یہی مصروفیات چل رہی ہیں. اس وقت بہت زیادہ مصروف ہوں. کام سے کبھی میں پریشان نہیں ہوتی, لیکن اکیلے کافی برڈن ہو جاتا ہے. تو بس یہاں کیک کی تیاری کر رہی ہوں اور کیک بیک ہونے کو رکھوں گی. میں کوئی اوون وغیرہ استعمال نہیں کرتی. ایک اوپر کچن میں چولہے پہ کیک چڑھاؤں گی اور ایک نیچے چولہے پہ کیک چڑھاؤں گی, تو دونوں کیک ساتھ ہی بن کے تیار ہو جائیں گے. مجھے کبھی اوون کی ضرورت بھی نہیں پڑی کیونکہ میرا بہت اچھا کام پتیلے میں ہو جاتا ہے اور کڑھائی میں ہو جاتا ہے, تو مجھے کبھی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی. اچھا بہت لگتا ہے اوون, دل چاہتا ہے یوز کرنے کے لیے, لیکن مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی کسی بھی چیز کی بیکنگ کے لیے یا روسٹ وغیرہ کرنے کے لیے. چکن مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی. تو ماشاءاللہ سے میرا کام سب بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ چاکلیٹ کیک ہے تو بیٹے نے میرے سے کہا کہ امی پائن ایپل ڈال دیجیے گا تھوڑا سا, تو پائن ایپل میرے پاس اس وقت موجود نہیں تھا. تو ٹوٹی فروٹی پڑی ہوئی تھی تو میں نے گرین اور ریڈ میں نے تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی ڈال دی اور اوپر چاکلیٹ کی ٹاپنگ کروں گی. تو بس سمپل سے کیک ہیں لیکن بچے خوش ہو جائیں گے. اور یہ ٹوٹی فروٹی گرین اور ریڈ, یہ براؤن میں بھی بہت اچھی لگتی ہے, چاکلیٹ کیک میں بھی اچھی لگتی ہے, خوبصورت سا لک آتا ہے. تو یہ دونوں ڈبے میں نے اسکوائر میں بھی اور گول میں بھی بٹر پیپر لگا کے تیار کر لیا ہے, اور کڑھائی میں نے نمک بچھا دیا ہے اور وہ گرم ہونے کے لیے میں پہلے رکھ چکی تھی. میں شروع سے جب بھی پیزا بناؤں یا کیک بناؤں میں اسی طرح سے کرتی ہوں کہ تمام سامان اکٹھا کر لیتی ہوں اور پتیلا چولہے پہ نمک ڈال کے چڑھا دیتی ہوں جتنی سلو آنچ پہ. جب تک وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس وقت تک میرا بیٹر کسی بھی چیز کی ڈو ہو یا بیٹر ہو وہ تیار ہو جاتا ہے. تو ایزیلی آرام سے 30 منٹ میں 25 منٹ میں میرا کیک ماشاءاللہ سے تیار ہو جاتا ہے. تو آگے ذرا بچوں سے فارغ ہو جاؤں گی, یعنی ثانیہ کا 1.25 مہینہ وغیرہ ہو جائے گا, تو پھر انشاءاللہ اور اس کی طبیعت جب ٹھیک ہو جائے گی وہ اپنے گھر چلی جائے گی, تو پھر میں انشاءاللہ سے اپنی بیکنگ دوبارہ سے اسٹارٹ کروں گی. کیونکہ کچھ لوگوں کو میرے ہاتھ کا پیزا پسند آتا ہے اور وہ فرمائش بھی کر لیتے ہیں, اور ایسی بات نہیں ہے, آرڈر دے کر بنواتے ہیں. وہ کافی بے چین ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ آپ پیزا نہیں بنا رہی, آپ پیزا نہیں بنا رہی. تو میں نے یہی کہا ہے کہ ابھی میں بہت مصروف ہوں, ذرا ان سب سے فارغ ہو جاؤں. ثانیہ اللہ کرے آپ کی دعاؤں سے تندرست اور صحت مند ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ صحت زندگی کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے اور سیٹ ہو جائے, تو پھر میں انشاءاللہ اپنا کام شروع کروں گی. تو پھر انشاءاللہ پیزا کیک وغیرہ میں کتنی ورائٹی کے میں بناتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. اور یہ جو میں نیم گرم دودھ ڈال رہی ہوں, نیم گرم ڈالیں, تھوڑا سا مزید زیادہ ہاٹ ڈالیں, تو اس سے کیک بہت زیادہ سافٹ اور نرم بنتا ہے. بٹر سے یا گھی یا آئل کا ایشو نہیں ہوتا. بٹر میں کسی کیک میں بھی نہیں ڈالتی, میں ہمیشہ آئل استعمال کرتی ہوں. لیکن کیک کی سافٹنس جو ہے وہ اس گرم دودھ سے آتی ہے. اگر ہم پورا بیٹر بنانے کے بعد اس میں گرم دودھ ڈال دیتے ہیں تو کیک بہت زیادہ سافٹ بنتا ہے. تو میں لازمی آدھا کپ دودھ کا میں گرم کر کے آدھا کپ دودھ کا میں ضرور بیٹر تیار میں ڈال کر اور پھر کیک کو بیک کرتی ہوں. پاؤڈر ملک بھی ڈال دیتی ہوں. پاؤڈر ملک سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے, بہت سافٹ بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر میں گرم دودھ لکوڈ ڈالنا پسند کرتی ہوں.
اور اس سے بہت زیادہ سافٹ بنتا ہے. تو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کیک بنانے کا، آگے بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی. جب پیزا وغیرہ آرڈر پہ لوگ بنواتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ہزاروں، آج کل تو آپ دیکھیں ہر گلی میں ہر جگہ پہ لوگوں نے اپنا یہ کام اسٹارٹ کر دیا ہے. لیکن پھر بھی جس کو جس کے ہاتھ کا ٹیسٹ پسند آ جاتا ہے. مجھے کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیک یا پیزا وغیرہ، تو وہ مجھے ہی آرڈر کرتے ہیں. ساتھ میں میں میکرونی وغیرہ اور اس کی بھی مختلف ورائٹی کی اس کے بھی آرڈر وغیرہ لوں گی. اپنا کام انشاءاللہ شروع کروں گی، تو پھر میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. اپنی ہر ریسیپی، اپنی ہر بیکنگ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اور بہت سارے ٹولز میرے پاس موجود ہیں بیکنگ کے، لیکن کچھ ابھی موجود نہیں ہیں، تو وہ بھی مجھے لینے ہیں تاکہ پراپر میں بیکنگ کر سکوں. ویسے تو ماشاءاللہ بیکنگ میں بہت سامان چاہیے ہوتا ہے. آپ یقین جانیں کہ جب میں کیک بناتی ہوں، ٹیبل کو بالکل صاف کر کے کھڑی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی اتنی گندی ہو جاتی ہے. اور یہ جناب، یہ بن گئے کیک اور لگ گیا دسترخوان. اور یہ آمنہ بیٹھی ہیں تیار اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، اور سب انجوائے کر رہے ہیں کیک. تو بس سادہ سے کیک کے اوپر چاکلیٹ کی ٹاپنگ کی تھی. گناش نہیں بنایا تھا، چاکلیٹ کو کٹنگ کر کے اس سے ٹاپنگ کر دی تھی. تو بس بچے بہت زیادہ خوش ہو گئے. تو بس چھوٹی سی ویڈیو ہے، کوئی کینڈل نہیں لگا سکے، کچھ نہیں. اور یہ دیکھیں بچے اتنے وہ ہو جاتے ہیں چاکلیٹ کو دیکھ کے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم چاکلیٹ کھا لیں. تو بس یہاں آمنہ کیک کی کٹنگ کریں گی، اور پھر ہم انشاءاللہ سے کیک انجوائے کریں گے. اور اس کے گفٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. اور یہ دیکھیں جی،